بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منزل مقصود کی تلاش میں دہلی کے قریب پہنچے تو سید السادات حضرت پیر سید عبدالرحمن جیلانی دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ فلاں راستے میں اس شکل و صورت والا راہ حق کا ایک متلاشی آ رہا ہے، اسے فوراً ہمارے پاس لاؤ۔ 29 ذی-القعدۃ الحرام 1075 ہجری بمطابق 11 مئی 1668 بروز جمعۃ المبارک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سید السادات پیر عبدالرحمن علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور خلوت میں لے گئے۔ پھر اپنے ایک مرید کامل پر معرفت حق کے انوار و تجلیات کی بارش برسائی۔ مرشد کامل سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رخصت لی اور دہلی کے بازاروں میں گھومنا شروع کر دیا۔ جو خاص و عام نظر آتا اس پر اپنی روحانی نظر فرماتے، جس سے دہلی کے گلی بازاروں میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہرہ ہو گیا اور آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت سید السادات پیر عبدالرحمن قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری کو ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، معلوم کرو کہ وہ کون ہے اور کس خاندان اور سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ مریدوں نے جا کر دیکھا تو فوراً پہچان گئے اور آ کر عرض کی، آپ نے آج جنہیں اپنے روحانی فیض سے نوازا ہے یہ وہی درویش ہیں۔ یہ سن کر حضرت سید السادات پیر عبدالرحمن قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری رنجیدہ ہو گئے اور فرمایا، انہیں فوراً میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سخت لہجے میں فرمایا، ہم نے تمہیں خاص نعمت عنایت کی مگر تم اسے لوگوں میں عام کرتے پھر رہے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، اے میرے آقا، جب کوئی بوڑھی عورت روٹی پکانے کے لیے بازار سے توا خریدتی ہے تو اسے اچھی طرح ٹھوک کر بچا کر دیکھتی ہے کہ کیسا کام دے گا۔ اسی طرح جب کوئی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی لچک ہے۔ میں بھی آپ کی جانب سے ملنے والی اس نعمت عظمیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نعمت کیسی اور کتنی زیادہ ہے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ اسے آزماؤ اور فیض کو عام کرو۔ اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے مزید عنایات اور فیوز و برکات حاصل کیے اور ان کی شفقت و مہربانی کے سائے میں رخصت ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اکثر زندگی سیر و سیاحت میں گزری۔ آپ زیادہ تر ملتان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، چولستان، وادی سونس کیسر، ضلع خوشاب اور کوہستان نمک کے علاقوں میں سفر کر کے مخلوق خدا عز و جل میں وعظ و نصیحت، حکمت و معرفت عام کرتے رہے۔ دہلی کے سفر میں آپ کی ملاقات مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی، جنہوں نے آپ سے بیعت کی درخواست کی تو فرمایا، تمہیں فیض پہنچتا رہے گا، اس سے زیادہ مجھ سے تعلق مت رکھو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اورنگ شاہی نامی ایک رسالہ لکھا اور دہلی سے واپس تشریف لے آئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر الکرامات بزرگ تھے۔ آپ کی ذات سے وقتاً فوقتاً ایسے کمالات و کرامات کا ظہور ہوتا رہا جنہیں دیکھ کر لوگوں کی عقلیں دھنگ رہ جاتی اور آج بھی سننے والوں کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آئیے ہم بھی حصول برکت کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات سنتے ہیں۔ تحصیل شورکوٹ، ضلع جھنگ، پنجاب، پاکستان سے کئی میل دور کسی علاقے میں ایک خاندانی رئیس تنگ دست ہو گیا۔ اس نے ایک مقامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کرتے ہوئے اپنی حالت زار اس طرح بیان کی کہ حضور، آپ تو اکثر فاقوں نے گھیر رکھا ہے، دروازے پر قرض خواہوں کا ہجوم رہتا ہے، مفلسی کی وجہ سے بچوں کی شادیاں اور دیگر ضروریات کی ادائیگی مشکل ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دریائے چناب کے کنارے شور کوٹ جاؤ، وہاں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی مشکلات بیان کرنا۔ جب اس شخص کو امید کی کرن نظر آئی تو وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ سفر کر کے شور کوٹ پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص سخت مایوس ہوا اور سوچنے لگا کہ جو آدمی خود مفلسی کا شکار ہے
اور ہل چلا کر اپنی گزر بسر کرتا ہو، وہ بھلا میری کیا مدد کرے گا؟ یہ سوچ کر جو ہی پلٹا تو کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہاں تو میں اجنبی ہوں، پھر مجھے میرے نام سے پکارنے والا کون ہے؟ پلٹ کر دیکھا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے بلا رہے تھے۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو دل میں امید پیدا ہوئی اور فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں باادب حاضر ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم نے سفر کی تکالیف اٹھائیں، اتنا فاصلہ طے کیا، پھر بھی ہم سے ملے بغیر جا رہے تھے۔ اس نے گریہ زاری کرتے ہوئے اپنی خستہ حالی کی داستان سنائی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ جب اس شخص نے زمین پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھیت میں پڑے ہوئے تمام ڈھیلے اور پتھر سونا بن چکے تھے۔ ولی کامل حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت بے نیازی سے فرمایا، اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ چنانچہ رئیس اور اس کے دوستوں نے اپنے گھوڑوں پر وافر مقدار میں سونا لادا اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرم نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک وزیر کے ہاتھ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھیجیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنویں کے پاس بیٹھے کھیتوں کو پانی دے رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں تھیلیاں کنویں میں پھینک دی۔ وزیر کو بڑا تعجب ہوا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ اشرفیاں مجھے مل جاتیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے دل کی بات جان لی اور جب کنویں کی طرف نظر فرمائی تو اس سے پانی کی بجائے اشرفیاں نکلنے لگیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت دے کر وزیر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار پھر اس پر نظر فرما کر عشق حقیقی کا جام پلایا اور وہ دونوں اشرفیوں سے بھری تھیلیاں اس کے حوالے کر دیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہراہ پر لیٹے ہوئے تھے کہ غیر مسلموں کا ایک گروہ گزرا۔ ان میں سے ایک نے بطور حقارت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ٹھوکر ماری اور کہا، ہمیں راستہ بتاؤ۔ آپ نے اٹھتے ہی فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہونا تھا کہ غیر مسلموں کا پورا گروہ کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی مخلوق خدا کی رہنمائی میں بسر کی۔ اپنے فضل و کمال اور عرفان و ہدایت سے عالم کو منور و تاباں کیا، لاکھوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائی، اپنے عارفانہ اور صوفیانہ کلام سے عشق و محبت کے ایسے پھول کھلائے کہ جن کی خوشبو آج بھی مہک رہی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں عشق حقیقی کی ایسی شمع روشن کی کہ آج تک لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ مردہ دلوں کو جلا بخشی، سسکتے بلکتے لوگوں پر دست شفقت پھیرا، بے شمار لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، اس فقیر نے لاکھوں بلکہ بے شمار طالبوں کو خدا عز و جل تک پہنچایا جن کے حالات کی کسی کو خبر نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تصوف اچھوتا، جدا گانا اور انمول ہے۔ آپ نے تقریباً 140 کتب تصوف کے موضوع پر لکھی، مگر ان میں سے صرف 30 ایسی ہیں جو زیور طباعت سے آراستہ ہوئیں۔ اس وقت جو کتب اصل یا تراجم کی صورت میں شائع ہو چکی ہیں، ان میں سے چند عقل بیدار، ابیات سلطان بہو، عین الفقر، مفتاح العارفین، محبت اسرار، عین العارفین، شمس العارفین، گنج الاسرار، ان میں پنجابی ابیات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ جب تک فارسی کی تصانیف تراجم یا مخطوطات کی صورت میں منظر عام پر نہ آئی تھی، آپ کی وجہ شہرت بطور صوفی شاعر آپ کے یہی ابیات تھے۔ حصول برکت کے لیے ابیات سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بما شرح سنیے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، ایمان منگن شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہر ایک ایمان کی سلامتی چاہتا ہے، لیکن عشق کی سلامتی چاہنے والا کوئی ہوتا ہے۔ ایمان چاہتے ہیں مگر عشق سے کتراتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہمارے دل میں تو غیرت بھڑک اٹھتی ہے۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے درجات بڑھانے میں کوشاں رہیں
یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے درجات بڑھانے میں کوشاں رہیں، لیکن ایمان کے آخری درجے پر ایک سطح ایسی آ جاتی ہے جسے صوفیاء کرام عشق الہی کہتے ہیں۔ اس سطح پر قدم رکھتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر قسم کی مصلحتیں اپنے آپ سے الگ کرنی پڑتی ہیں، اور کوئی فیصلہ کن مرحلہ آ جائے تو حق کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ گویا عشق الہی وہ سطح ہے جہاں حق سے شدید لگاؤ انسان کو ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز کر دیتا ہے، لیکن اس سطح پر ہر شخص نہیں پہنچ سکتا۔ منتخب شدہ لوگوں کی ایک قلیل تعداد ہی اس سطح تک پہنچ پاتی ہے۔ جبھی تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص ایمان کی سلامتی تو چاہتا ہے، مگر عشق الہی کی سلامتی کا خواہاں نظر نہیں آتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ عشق میں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اور چونکہ حقیقی صوفی عشق کی قدر و قیمت اور قوت و طاقت سے واقف ہوتا ہے، لہٰذا جب عام مومنوں کی کم ہمتی اور ہچکچاہٹ کو دیکھتا ہے تو جوش غیرت کی وجہ سے عشق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کی ساری شرائط قبول کر کے عشق الہی میں زندگی بسر کر دیتا ہے۔ پھر یہی عشق اس کا سرمایہ حیات بن جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ہے، راہ سلوک پر چلنے والے کے لیے چند باتیں لازم ہیں۔ رات کو اکیلا رہ کر یاد الہی میں مشغول رہے، اللہ عز و جل کی ذات سے انس و رفاقت یعنی محبت و قرب رکھے، ہر رات کو قبر کی رات سمجھے، کیونکہ قبر میں اللہ عز و جل کی رحمت کے سوا اور کوئی انیس و رفیق نہ ہوگا۔ جب دن چڑھے اور لوگ جاگیں تو اسے قیامت کا دن سمجھیں کہ قبر سے نکل کر کھڑا ہوا ہے۔ ہر دن اپنے لیے قیامت کا دن سمجھے اور ہر دن برے اعمال کے محاسبے میں گزارے۔ مرشد کامل اپنے مرید کو باطنی طریقے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس حقیقت کو احمق اور مردہ دل کیا جانے، خواہ وہ تمام عمر علم پڑھتا رہے۔ جو شخص اخلاص و یقین سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری فریاد کو پہنچیے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی وقت تشریف لا کر زیارت سے مستفیض فرماتے ہیں، اور فریاد کرنے والا آپ کی خاک پاک کو سرما بناتا ہے۔ لیکن بے اخلاص اور بے یقین اگر دن رات بھی نوافل ادا کرتا رہے تب بھی حجاب میں ہی رہے گا۔ جو شخص حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا بلکہ موت جانتا ہے، اس کے منہ میں خاک اور وہ دونوں جہاں میں سیاہ روح یعنی سیاہ چہرے والا ہے، اور ضرور بالضرور شفاعت مصطفیٰ سے محروم رہے گا۔ آپ کے چند مشہور خلفاء کے نام حضرت سید موسیٰ شاہ گیلانی، المعروف حضرت محسن شاہ، حضرت ملا معالی میسوی، حضرت سلطان نورنگ کھیتران، حضرت سلطان حمید، حضرت سلطان ولی محمد رحمہ اللہ تعالی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 شادیاں کی، جن سے 8 بیٹے 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ نے سب کو دینی تعلیم دلوائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بیٹے حضرت سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے سجادہ نشین ہوئے، اور اب تک یہ سلسلہ انہی کی اولاد میں جاری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 63 سال اس دار فانی میں دین اسلام کی تعلیمات عام کی، اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عہد میں یکم جمادی الاخری 1102 یا 6 ہجری بمطابق 2 مارچ 1691 شب جمعہ تیسرے پہر دائی اجل کو لبئی کہتے ہوئے سخر آخرت اختیار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا مزار مبارک دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع قلعہ کہرگان سے کچھ فاصلے پر تھا، جس کے چاروں جانب پختہ دیواریں تھیں۔ تقریباً 77 سال بعد 1179 ہجری میں دریائے چناب میں طغیانی آئی۔ قریب تھا کہ پانی مزار مبارک تک پہنچ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اپنے سجادہ نشین کو حکم فرمایا کہ مجھے کہیں اور منتقل کر دیں۔ اگلے دن مریدوں نے آپ کے جسم کو منتقل کرنے کے لیے زمین کھودنا شروع کی، مگر جسم مبارک مل نہ سکا۔ مرید بڑے پریشان ہوئے۔ اگلی رات پھر سجادہ نشین سے فرمایا، کل صبح ایک نقاب پوش بزرگ سبز لباس میں آئیں گے اور قبر کی نشاندہی کریں گے۔ چنانچہ اگلے دن سبز لباس والے نقاب پوش بزرگ تشریف لائے اور قبر مبارک کی نشاندہی کر دی۔ ہزارہ لوگوں کی موجودگی میں
جب جسم مبارک باہر نکالا گیا تو سب نے دیکھا کہ آپ کا جسم اور کفن مبارک صحیح سلامت ہیں۔ فضا میں کئی میل دور تک خوشبو پھیل گئی، ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی سوئے ہیں۔ اس واقعے کے تقریباً 158 سال بعد 1918 میں ایک بار پھر دریائے چناب میں شدید سیلاب آیا اور پانی کی لہریں مزار مبارک کے احاطہ کو چھونے لگیں، لہٰذا آپ کے جسم مبارک کو تیسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ اس وقت بھی آپ کا جسم اور کفن مبارک صحیح سلامت تھا۔ مزار مبارک کی تکمیل اور تزئین و آرائش کا کام حضرت حاجی محمد میر سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں سر انجام پایا۔ جب سے اب تک سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک قصبہ دربار سلطان باہو نزد گڑھ مہاراجہ تحصیل شور کوٹ جنگ پاکستان میں مرجع خواص و عام ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند اپنی گردنیں جھکاتے اور مرادوں سے اپنی خالی جولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی دہلیز پر ایک بیری کا درخت تھا، جس سے زائرین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، مگر بطور ادب اسے نہ کاٹا جاتا۔ ایک دن ایک نبینا صاحب مزار مبارک پر حاضری کے لیے آئے تو ان کی پیشانی درخت سے ٹکرا کر زخمی ہوئی اور خون بہنے لگا۔ خلفاء اور مجاوروں نے انہیں تسلی دی اور علاج کروا دیا، اور باہمی مشورے سے اگلے دن اس درخت کو کٹوانے کا ارادہ کر لیا تاکہ آنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خلیفہ محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس مشورے میں شریک تھے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے، اے محمد صدیق، ہمارے بیری کے درخت کو کیوں کاٹتے ہو؟ وہ خود یہاں سے دور چلا جائے گا۔ صبح دیکھا گیا تو واقعی وہ درخت اپنی جگہ سے 10-15 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔